مجھے رات بھر چین سے نیند نہیں آئی کیونکہ مجھے حسن کے ساتھ سونے کی عادت ہو گئی تھی۔ بار بار اس کی چوں چوں کی آواز مجھے کان میں سنائی دیتی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ کے بیٹھ جاتی۔ مجھے لگتا جیسے حسن نے میرا دوپٹہ کھینچا ہے، اسے بھوک لگی ہے۔ اکثر وہ مجھے ایسے ہی جگاتا تھا۔ مجھے بار بار حسن کا ہی خیال آ رہا تھا۔ کئی بار میں اٹھ کے اپنے کمرے سے باہر آئی، زید کے کمرے کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ شاید حسن کے رونے کی آواز آئے تو میں دروازہ بجا کے حسن کو لے لوں، لیکن اندر بالکل خاموشی تھی۔ میں واپس کمرے میں آ گئی۔ میں بے حد بے چین تھی۔ پتہ نہیں کب میں گہری نیند میں گئی۔ صبح میری آنکھ کچھ دیر سے کھلی۔ میں نے گھڑی دیکھی تو اس وقت تک زید آفس جا چکا ہوتا تھا۔ میں کمرے سے باہر آئی، ملازمہ کو پکارا تو وہ کچن سے باہر آئی۔ میں نے کہا حسن کہاں ہے، کیونکہ وہ مجھے لاؤنج میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملازمہ کہنے لگی زید صاحب اسے اپنے ساتھ آفس لے گئے ہیں۔ میں حلق کے بل چیخی تھی، آفس؟ مگر کیوں؟ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ آج تک تو وہ کبھی حسن کو آفس لے کے نہیں گیا تھا۔ میں نے فوراً سے زید کا نمبر ملایا۔ ملازمہ مجھ سے ناشتے کا پوچھنے لگی۔ میں نے کہا کچھ نہیں کھانا مجھے زید پہ غصہ آیا تھا۔ کیوں لے کے گیا تھا اسے آفس؟ زید نے چوتھی بیل پہ فون اٹھایا۔ جی مس آیت فرمائیے۔ میں نے کہا حسن کو آفس کیوں لے کے آیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا بچہ، میری مرضی۔ یہ سن کے مجھے تپسی چڑھ گئی۔ میں نے کہا اوکے۔ میں پورا دن بے چین رہی۔ میرا دن کاٹنا مشکل ہو گیا۔ مجھے حسن کی بہت زیادہ عادت ہو گئی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرنا یاد آ رہا تھا۔ وہ میری باتوں کو سمجھتا تھا، میرے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتا تھا۔ وہ مجھ سے بے لوث محبت کرتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ میں اس کی ماں ہوں، اس کی حقیقی ماں ہوں۔ بے شک وہ کبھی میرے وجود کا حصہ نہیں رہا تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ وہ میرے لیے میرا سب کچھ تھا۔ شام 6-7 بجے کا انتظار کرنا میرے لیے کسی عذاب سے، کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھا۔ جیسے ہی باہر زید کی گاڑی کا ہارن بجا، میں بھاگتے ہوئے لاؤنج سے باہر آئی تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی ہوئی، حسن زید کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں فوراً سے اس کی گاڑی کے پاس بھاگ کے گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے اس کی گود سے حسن کو پکڑا اور اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ میں اسے چومنے لگی، اسے پیار کرنے لگی۔ وہ بھی ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے شاید مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے بھی مجھے اتنا ہی مس کیا ہے۔ وہ میرے رخسار پہ چوم رہا تھا، اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بازو میرے کندھوں پہ میری گردن کے ساتھ حمائل کر چکا تھا۔ وہ میرے ساتھ لگ گیا تھا۔ ایک عجیب سا قرار تھا جو مجھے اسے اپنے ساتھ لگا کے ملا تھا۔ زید گاڑی سے اترا، گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ میں نے بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا آپ اسے ساتھ لے کے کیوں گئے تھے؟ لیکن اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تیز قدم اٹھاتا ہوا لاؤنج کے اندر چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے اندر آئی۔ میں نے کہا آپ کو احساس ہے چھوٹے سے بچے کے ساتھ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ اسے اس کی ماں سے جدا کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے میں نے پورا دن کیسے گزارا ہے، اور میرے بچے نے میرے بغیر کیسے گزارا ہے؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے بے حس بھی ہو سکتے ہیں۔ میری بات پہ اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا مجھے اپنے بیٹے کو اپنی عادت ڈالنی ہے تاکہ جب تم اسے چھوڑ کے جاؤ تو اسے تکلیف ذرا کم ہو۔ رہ گئی تمہاری فکر اور تمہاری محبت تو یہ تمہاری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے۔ یہ سن کے مجھے تو آگ ہی لگ گئی۔ میں نے کہا آپ انسان نہیں ہیں، کسی پتھر کا مجسمہ ہے۔ آپ کے سینے میں دل اور احساس ہے ہی نہیں جو محبت کو سمجھ سکے۔ میں پھٹ پڑی تھی۔ روتے ہوئے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حسن کافی دیر میرے ساتھ لگا رہا، مجھ سے اپنی خاموش زبان اور ٹوٹے لفظوں سے باتیں کرتا رہا۔ حسن کی ایک دن کی جدائی نے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ وہ میرے لیے کیا ہے۔ کاش کہ زید بھی یہ کہہ دیتا، تھوڑی سی محبت وہ بھی دکھا دیتا، لیکن نہیں۔ اس کی انا، اس کا غرور اسے کہاں اس بات کی اجازت دے گا۔ یہ شخص محبت کے قابل ہی نہیں ہے۔ میں نے رات کا کھانا بھی ڈائننگ ٹیبل پہ نہیں کھایا۔ مجھے زید پہ اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کی شکل بھی دیکھوں۔
پوری رات حسن میرا ہاتھ پکڑ کے سویا رہا اور میں نے اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ کہیں نہ کہیں اس کو بھی یہ وہم تھا کہ کہیں اس کا باپ اسے مجھ سے چھین کے نہ لے جائے، اور میرے اندر بھی یہی خوف تھا۔ اگلے روز میں جان بوجھ کے دیر سے اٹھی تھی تاکہ زید آفس جا چکا ہو۔ حسن اٹھ گیا تھا، میں اسے باہر لے کے آئی تاکہ حسن کو ناشتہ دوں اور خود بھی کروں۔ کچن میں گئی تو ملازمین دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے ناشتہ خود بنایا، حسن کو بھی کروایا۔ پورا دن میرا حسن کے ساتھ گزرا۔ اب وہ فٹ بال بھی میرے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ وہ میری طرف فٹ بال پھینکتا تھا اور میں اس کی طرف، اور پھر وہ بھاگا جاتا تھا اور فٹ بال پکڑ کے لاتا تھا۔ میری زندگی میں اگر کوئی خوشی باقی تھی تو وہ صرف حسن کی تھی۔ شام کو جیسے ہی زید کے آنے کا ٹائم ہوا، میں حسن کو لے کے کمرے میں چلی گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس بار میں نے دروازہ لاک کیا تھا۔ زید باہر کھڑا تھا، کہنے لگا آیت دروازہ کھولو اور میرا بیٹا مجھے دو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا تمہیں میری آواز نہیں آ رہی؟ دروازہ کھول رہی ہو یا پھر میں توڑ دوں؟ میں بڑے غصے سے اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ وہ کہنے لگا پیچھے ہٹو۔ میں نے کہا آپ اسے رات کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ میں نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے چپ چاپ حسن کو گود میں لیا اور باہر آ گیا۔ کھانا میں نے مجبوراً ٹیبل پہ بیٹھ کے کھایا۔ اس بار وہ حسن کو گود میں بٹھائے کھانا کھلا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کھانا کھانے کے بعد اٹھ کے کھڑا ہوا اور حسن کو اپنے کمرے میں لے جانے لگا تو میں اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا اسے مجھے دے۔ کہنے لگا جی نہیں، یہ میرے ساتھ سوئے گا۔ میں آہستہ آہستہ اپنے بیٹے کو تم سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہارا عادی ہو جائے۔ کل وہ میرے ساتھ آفس بھی جائے گا۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتا میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر کل حسن آفس جائے گا تو پھر میں بھی گھر پہ نہیں رہوں گی۔ میں حمزہ سے ملنے چلی جاؤں گی کیونکہ میرا کام یہاں پہ حسن کو سنبھالنا ہے۔ جب حسن آپ کے ساتھ ہے تو پھر میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ میری اس بات پہ وہ کمرے میں نہیں جا پایا، دروازہ بھی بند نہیں کر پایا۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑا رہا، اس کے بعد اپنے کمرے میں جا کے زور سے دروازہ بند کیا۔ پتہ نہیں مجھے اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں دکھا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں سوچ چکی تھی کہ پورا دن گھر سے باہر رہوں گی۔ میں نے فری کو کال کی۔ میں نے کہا کل کا دن میں تمہارے ساتھ گزاروں گی۔ وہ یہ سن کے خوش ہو گئی۔ وہ کہنے لگی زید ہارون نے تمہیں اجازت دے دی؟ میں نے کہا ہاں، کل میری چھٹی ہے۔ میں رات کو کافی دیر تک فری سے باتیں کرتی رہی، اپنا دل بہلانے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر اگلے روز صبح ہی صبح زید کے اٹھنے سے پہلے میں تیار ہو کے گھر سے جا چکی تھی۔ یہاں تک کہ ناشتہ بھی میں نے فری کے ساتھ اس کے گھر پہ کیا تھا۔ اس کا شوہر کافی اچھے مزاج کا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ اپنے آفس چلا گیا۔ پورا دن میں فری کے ساتھ رہی، پرانی باتیں کرتی رہی، دوپہر کا کھانا بھی کھایا، رات تک میں وہیں رہی۔ رات کے 11 بجے دونوں میاں بیوی نے آئس کریم کھلا کے مجھے گھر تک ڈراپ کیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے دروازے کی ڈور بیل بجائی۔ چوکیدار نے مجھے دیکھ کے دروازہ کھول دیا۔ میں اندر آئی، دیکھا تو پورے لاؤنج میں سناٹا مچا ہوا تھا۔ زید اپنے نائٹ سوٹ میں باہر لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے ٹیبل پہ ایش ٹرے رکھی ہوئی تھی، اپنے دونوں پاؤں سینٹرل ٹیبل پہ رکھے تھے اور سگریٹ پی رہا تھا۔ پتہ نہیں کس جذبے کے تحت اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی میں لاؤنج میں داخل ہوئی، اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، ایک نظر سامنے لگی گھڑی پہ دوڑائی جہاں 11:30 بج رہے تھے۔ مجھے دیکھ کے اس نے اپنی سگریٹ ایش ٹرے میں بجھائی، دونوں پاؤں نیچے کر کے اٹھ کے کھڑا ہوا، اپنی شرٹ ٹھیک کی اور میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا وقت دیکھا ہے تم نے؟ میں نے کہا ہاں دیکھا تو ہے، میں تو 9 بجے سے حمزہ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے گھر چھوڑ دو، لیکن وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ اب بڑی مشکل سے اس نے میری جان چھوڑی ہے، اور پھر اس کی سنگت میں وقت گزرنے کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں بہت تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کے جیسے ہی میں اپنے کمرے کے پاس گئی، کمرے کے دروازے کا نوب گھمایا تو میرا کمرہ لاک تھا۔
یہ دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے پلٹ کے زید کی طرف دیکھا تو وہ وہیں کھڑا مجھے ماتھے پہ بل ڈالے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا اپنے کمرے کا دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ وہ کہنے لگا تمہاری ڈیوٹی میرے بیٹے کو سنبھالنے کی ہے اور وہ میرے کمرے میں رہے گا، اس لیے اسے سنبھالنے کے لیے تمہیں میرے کمرے میں رہنا پڑے گا۔ اس کی بات پہ میں نے تیکھی نظر اس پہ ڈالی۔ میں نے کہا جی نہیں، میں آپ کے کمرے میں نہیں جاؤں گی، مجھے چابی دیں، مجھے اپنے کمرے میں سونا ہے۔ وہ کہنے لگا اس گھر کا ہر کمرہ لاک ہے آیت، سوائے میرے کمرے کے، تمہارے لیے بس اسی ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہے، جب چاہے اندر آ جانا ورنہ تمہاری مرضی ہے۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں کچھ دیر وہیں لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ آخر یہ شخص چاہتا کیا تھا؟ نہ مجھے چھوڑنے کو تیار تھا نہ اپنانے کو، اور اب مجھے واقعی میں نیند آ رہی تھی۔ میں اٹھ کے کھڑی ہوئی، اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پہ حسن سو رہا تھا اور اس کے برابر میں زید لیٹا تھا۔ حسن کی بائیں جانب بیڈ خالی تھا۔ میں نے اندر آ کے دروازہ بند کیا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ صوفے پہ لیٹ جاؤں، لیکن جب نظر کمرے کی بائیں جانب پڑی جہاں صوفہ رکھا تھا تو وہ جگہ خالی تھی، صوفہ غائب تھا۔ میں زید کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا آپ چاہتے کیا ہیں مسٹر زید؟ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ اس نے رخ میری جانب نہیں موڑا۔ کہنے لگا میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میرے کمرے کی چابی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا آیت تم اپنے ہی کمرے میں کھڑی ہو، شور مت کرو، بڑی مشکل سے حسن کو سلایا ہے۔ میں نے کہا صوفہ کیوں اٹھوایا ہے آپ نے؟ میں کہاں سوؤں گی؟ میری بات پہ کہنے لگا اتنا بڑا بیڈ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ بڑے آرام سے تم یہاں سو سکتی ہو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بیڈ پہ نہیں سونا۔ میری بات سن کے کہنے لگا تمہاری مرضی ہے، شور مت کرو، حسن جاگ گیا تو میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ بڑے غصے سے بول رہا تھا۔ میں چپ چاپ بیڈ کی دوسری جانب لیٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں مخالف سمت رخ موڑتی، زید نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بری طرح سے چونکی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زید میرا ہاتھ چھوڑیں۔ میری بات پہ کہنے لگا شٹ اپ۔ میرا ہاتھ کھینچ کے وہ اپنے سر کے نیچے رکھ چکا تھا۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا سونا چاہتا ہوں اس لیے اپنی بک بک بند کرو۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑیں، میرا ہاتھ آپ کا تکیہ نہیں ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگا شٹ اپ، مجھے ڈسٹرب مت کرو ورنہ میں رات بھر تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ پتہ نہیں اس کی بات سن کے میری چلتی زبان بند ہوئی تھی۔ دل بڑی زور زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میرے ہاتھ کی انگلیوں میں وہ اپنی انگلیاں پیوست کر چکا تھا۔ وہ سویا ہوا نہیں تھا، البتہ آنکھیں بند تھیں۔ میرا ہاتھ کبھی اپنے سینے پہ رکھتا، کبھی اپنے چہرے پہ۔ جان میری اس وقت نکلی جب میرے ہاتھ کو اس نے اپنے لبوں سے چھوا۔ میں ایک دم اچھل پڑی۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن اس نے مزید گرفت مضبوط کی۔ کہنے لگا کرنٹ کیوں لگ رہا ہے تمہیں؟ آیت پہلی بار تو میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، پہلی بار تم نے ہی بڑے حق سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں لیا تھا۔ وہ رات یاد ہے یا بھول گئی ہو؟ بڑا جتانے والا انداز تھا۔ میں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے، ہاتھ چھوڑیں پلیز۔ وہ کہنے لگا بہت شوق ہے تمہیں احسان چکانے کا۔ ایک احسان میں نے اس رات تم پہ ایک اور بھی کیا تھا۔ بہت سردی لگ رہی تھی تمہیں، کمبل کے اندر رہنے کے باوجود بھی ٹھنڈ کم نہیں ہو رہی تھی، یاد آیا؟ وہ اس رات کا ہر لمحہ مجھے یاد کروا رہا تھا۔ آج مجھے سردی لگ رہی ہے، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، چلو شاباش میرا احسان پورا کرو۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ خوف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ یہ کہہ کے اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور اے سی اور بھی تیز کر دیا۔ پھر وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میرا دل بڑی زور سے دھک دھک کر رہا تھا جب وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے بیڈ کی دوسری جانب آیا جہاں میں لیٹی تھی۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ کمفرٹر کھول چکا تھا۔ میں نے کہا زید آپ شاید ہوش میں نہیں ہیں، مجھے ایسا کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بیڈ سے نیچے اترتی وہ میرے برابر میں آ کے لیٹ چکا تھا۔
میرا بازو پکڑ کے مجھے دوبارہ سے بیڈ پہ لٹا چکا تھا، مجھ پہ کمفرٹر دے کر اپنے بالکل قریب کیا۔ بہت سردی لگ رہی ہے آیت، یہ کہتے ہوئے وہ مجھے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں کھولو آیت، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ پلیز مجھ سے دور رہیں۔ کیوں؟ احسان چکانے کا بہت شوق ہے تمہیں، اب کیا تکلیف ہے؟ چکاؤ احسان، اس رات جس طرح میں نے تم پہ احسان کیا تھا، چلو شاباش، میرا احسان واپس کرو۔ میری بیوی ہوتے ہوئے تم ہوتی کون ہو حمزہ کے ساتھ پورا دن گزارنے والی؟ میں تمہیں پتھر کا مجسمہ لگتا ہوں، بے حس انسان لگتا ہوں، خود غرض لگتا ہوں، میرے اندر پتھر کا دل ہے۔ آج جب میرا دل تمہارے پہلو میں دھڑکے گا، اس وقت میں پوچھوں گا تم سے کہ میرا دل پتھر کا ہے کہ نہیں۔ یہ کہہ کے اس نے میرے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹائے۔ تمہیں شوہر کی محبت چاہیے تو میں ہوں نا تمہارا محرم، میں تمہیں محبت دینے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا مجھے آپ کا یہ احسان نہیں چاہیے زید۔ وہ کہنے لگا تم میری ہو آیت، میری بیوی ہو، میرے کسی رد عمل پہ تم مجھے روک نہیں سکتی۔ میں نے کہا آپ نے ایک کانٹریکٹ کے تحت نکاح کیا تھا، آپ شاید بھول رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا مجھے نکاح یاد ہے اور باقی کچھ یاد نہیں ہے، بس وہ رات یاد آ رہی ہے جس نے میرا سکھ چین مجھ سے چھین لیا تھا، میری راتوں کی نیندیں اڑا کے رکھتی تھی، میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کر کے مجھے اپنا عادی بنا کے، میرے بیٹے کو ماں کی ممتا سے متعارف کروا کے اب تم دامن بچانا چاہتی ہو۔ نو مائی وائف نیور، تمہیں میں اب جانے نہیں دے سکتا، اسے تم میری خود غرضی سمجھ لو یا میری محبت سمجھ لو، تمہاری مرضی۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے قریب آ چکا تھا، وہ سچ میں اپنی محبت سے مجھے متعارف کروا رہا تھا۔ میری زندگی میں حمزہ پہلے بھی نہیں تھا، فون کر کے وہ مجھ سے کہہ چکا تھا کہ وہ اپنی والدہ کی پسند پہ حامی بھر چکا ہے، اگر میں پہلے اسے سچ بتاتی تو وہ ضرور مان جاتا۔ میں اس وقت غصے میں تھی، اس لیے طیش میں آ کے حمزہ سے کہہ دیا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میرا دل بھی زید کے نام کی مالا جپتا تھا۔ میرے کان کے قریب آ کے وہ دھیرے سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، میں اپنا آپ اسے سونپنے لگی۔ آئی لو یو مہر، آئی ریئلی لو یو۔ اس کے منہ سے اس کی پہلی بیوی کا نام سن کے میرے اندر جیسے آگ سی لگی تھی۔ میں نے ایک دم اسے خود سے پیچھے دھکیلا تھا، شاید اپنی غلطی کا احساس اسے بھی ہو گیا تھا۔ شٹ، اس نے بے ساختہ کہا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا آپ مجھ سے محبت کرتے ہی نہیں ہیں، بس آپ اپنے بیٹے کی خاطر مجھے زبردستی اپنے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں تاکہ میں کہیں چلی نہ جاؤں۔ وہ چپ چاپ میری باتیں سن رہا تھا۔ میں بیڈ سے اٹھ کے کمرے سے باہر چلی گئی اور لاؤنج کے صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ اسے ابھی بھی اپنی پہلی بیوی سے محبت تھی، مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ اسے بس ڈر تھا کہ میں اس کے بیٹے کو چھوڑ کے نہ چلی جاؤں۔ میں وہیں صوفے پہ لیٹ گئی اور رونے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے باہر آیا، میں نے اسے دیکھ کے آنکھیں بند کر لی۔ وہ کہنے لگا آیت آئی ایم سوری، بے اختیار مہر کا نام نکل آیا تھا، پلیز کمرے میں جا کے سو جاؤ، ملازمین دیکھیں گے تو بہت باتیں بنائیں گے، میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے آپ کے کمرے میں نہیں جانا، میرے کمرے کا لاک کھول کے دیں۔ میرے کہنے پہ اس نے میرے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کے رونے لگی۔ مرد اپنی پہلی محبت کو کبھی نہیں بھول پاتا۔ زید کے لیے میں صرف اس کے بچے کی ماں تھی، جس کے بغیر اس کا بچہ نہیں رہ سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں وہی تھی، اس کی پہلی بیوی، اس کی پہلی محبت۔ پتہ نہیں روتے روتے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میں باہر آئی تو وہ آفس نہیں گیا تھا، اپنے نائٹ سوٹ میں وہ حسن کو گود میں بٹھائے ناشتہ کروا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے اس کی نظریں بدلی، شاید میری متورم آنکھیں دیکھ کے اسے افسوس ہوا تھا۔ میں سیدھا کچن میں گئی، اپنے لیے ناشتہ بنایا اور ٹیبل پہ بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگی۔ زید نے کسی کو فون کیا تھا، وہ کہنے لگا 10 دن کے لیے آفس کو سنبھال لینا، میں اپنے بیوی اور بچے کے ساتھ دبئی جا رہا ہوں۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا،
اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ وہ کہنے لگا تیاری کر لو، میں ٹکٹ لے چکا ہوں، ہماری شام کی فلائٹ ہے۔ میں نے کہا لیکن میں آپ سے کہہ چکی ہوں مجھے نہیں جانا۔ وہ کہنے لگا مجھے وقت دو، میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں، آیت پلیز مجھے بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا آپ مجھ سے زبردستی محبت نہ کریں تو بہتر ہے۔ میں جانتی ہوں آپ زبردستی اپنے دل پہ جبر کر کے میرے قریب آئے تھے، صرف اس لیے تاکہ میں آپ کے بیٹے کو چھوڑ کے نہ جاؤں۔ میں نہیں جاتی حسن کو چھوڑ کے، کبھی نہیں جاؤں گی، حمزہ سے بھی نہیں ملوں گی۔ یہی چاہتے ہیں نا آپ کو اسی بات کا ڈر ہے کہ اگر میری حمزہ سے شادی ہو گئی تو آپ کے بیٹے کا کیا ہوگا۔ لیکن پلیز اپنے دل پہ جبر مت کریں، مجھے کسی کی زبردستی کی اور جبری محبت نہیں چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں میرے لیے محبت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، زبردستی تو میں آپ کے دل میں گھسنے سے رہی۔ وہ کہنے لگا تم پتہ نہیں بات کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہی ہو، میرے دل میں تمہارے لیے محبت ہے، مجھے برا لگتا ہے جب تمہاری زبان پہ حمزہ کا نام سنتا ہوں، میرے اندر جلن سی ہوتی ہے جب مجھے یہ نظر آتا ہے کہ تم اس کے ساتھ وقت گزارتی ہو، اس سے باتیں کرتی ہو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور یہ سب چیزیں محبت میں ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میرے منہ سے مہر کا نام نکل گیا، میں نہیں جانتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی، تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ بس مجھے کچھ وقت دو پلیز، میرا ساتھ دو، میرے قریب رہو پلیز، اتنا قریب کہ میری زبان پہ صرف تمہارا نام رہے۔ پیکنگ کرو۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ساری پیکنگ زید نے ہی کی تھی۔ شام کی فلائٹ سے ہم لوگ دبئی آ چکے تھے۔ ہوٹل کے کمرے میں آتے ہی میں حسن سے باتیں کرنے لگی۔ اب وہ زید کو ڈیڈا ڈیڈا بولتا تھا، میں اسے اب اشاروں کی زبان سمجھانے لگی تھی۔ زید جب کمرے میں آیا تو ہم دونوں کو دیکھ کے مسکرانے لگا، میرے برابر میں بیٹھ گیا، حسن سے باتیں کرنے لگا۔ حسن سے باتیں کرتے کرتے میرے گرد اپنا بازو پھیلا کے مجھے اپنے قریب کر چکا تھا۔ میں کچھ نروس سی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں پیچھے ہوتی زید کہنے لگا آیت چپ چاپ بیٹھی رہو۔ میں جو اٹھنے کا سوچ رہی تھی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کافی دیر وہ مجھے اپنے ساتھ لگائے بیٹھا رہا۔ رات کو کھانے کے بعد مجھے اور حسن کو باہر لے گیا، مجھے مال سے شاپنگ کروائی اور رات کو مجھے ایک نائٹی پکڑائی۔ کہنے لگا یہ پہن کے آؤ۔ میں نے کہا یہ عجیب سی ہے۔ کہنے لگا جانتا ہوں لیکن میرے سامنے پہن سکتی ہو تم۔ میں وہ نائٹی پہن کے آ چکی تھی۔ اس رات کی صبح میرے لیے بے حد حسین تھی کیونکہ زید کی محبت سے سرشار ہوئی تھی میں۔ دبئی میں گزرے دن میرے لیے یادگار تھے۔ جب ہم واپس آئے تو اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے زید کے کمرے سے مہر کی ساری تصویریں ہٹا دی تھیں۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو دیواریں خالی دیکھ کے کچھ دیر چپ ہوا، لیکن مجھ سے وجہ نہیں پوچھی۔ میں زید کا بھی بہت خیال رکھنے لگی تھی، حسن کا بھی۔ میری زندگی مکمل تھی۔ ایک بار زید نے مجھے کچھ میڈیسن لا کے دی۔ میں نے کہا یہ کس چیز کی ہے؟ کہنے لگا مجھے مزید اولاد نہیں چاہیے۔ یہ سن کے مجھے کچھ حیرت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا دیکھو مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہارا اپنا بچہ ہو جائے اور تم حسن کو وہ توجہ نہ دو جو تمہیں دینی چاہیے۔ میں نے کہا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ کہنے لگا ایسا ہوتا ہے، میں جانتا ہوں، جب تمہارا کل کو اپنا بچہ ہوگا تو تم حسن کو فراموش کر دو گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ حیرت کا جھٹکا ہم دونوں کو اس وقت لگا جب 5 سال کی عمر تک پہنچ کر حسن نے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ اسے ہلکا ہلکا سنائی بھی دیتا تھا۔ اسے لندن لے جا کر علاج کروایا، وہ اچھے طریقے سے سن لیتا تھا اور باتیں بھی کرتا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب وقت تیزی سے گزر گیا۔ اب وہ بڑا ہو چکا تھا مگر ابھی بھی میرے ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا۔ میں نے کہا یونیورسٹی میں آ گئے ہو، کچھ تو شرم کرو، اب خود سے کھایا کرو۔ کل کو تمہاری شادی ہوگی تو کیا تب بھی میرے ہاتھ سے کھانا کھاؤ گے؟ میں نے اسے شرم دلانی چاہی۔ وہ کہنے لگا ہاں میری شادی ہو جائے گی تو بھی میں آپ کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا،
اور میری بیوی بھی آپ کے ہاتھ سے کھانا کھائے گی، اور جب میرے بچے ہوں گے نا موم، وہ بھی آپ کے ہاتھ سے کھانا کھائیں گے۔ مجھے اس معاملے میں بڑا ہونا ہی نہیں ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹے کی محبت دیکھ کے زید کبھی کبھی مجھ سے کہتا تھا، آیت، شاید تم میری زندگی کی کوئی بہت بڑی نیکی تھی جو تم میری زندگی میں آئی۔ ہر عورت کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، لیکن تم نے میرے بیٹے کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں۔ میں نے کہا، آپ کا نہیں، میرا بیٹا۔ میری بات سن کے مسکرانے لگتا تھا۔ ایک بار حسن یونیورسٹی سے واپس آیا تو بے حد چپ سا تھا، پریشان بھی تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا تمہیں؟ کسی سے لڑائی کر کے آئے ہو کیا؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے کمرے میں جا کے دروازہ زور سے بند کر لیا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ میں فوراً سے اس کے پیچھے گئی۔ میں نے کہا، حسن، دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگا، مجھے پریشان مت کریں، مجھے اکیلا رہنے دیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے ہوا کیا ہے۔ پورا دن وہ اپنے کمرے میں بند رہا۔ رات کو جب زید واپس آیا تو میں رونے لگ چکی تھی۔ میں نے کہا، زید دیکھو نا، پتہ نہیں حسن کو کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے بیٹھا ہے۔ زید نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ کہنے لگا، باہر آؤ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے دروازہ کھولا۔ رو رو کے آنکھیں سرخ کر چکا تھا۔ یہ دیکھ کے میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگا، سچ سچ بتائیں، آپ میری موم نہیں ہیں کیا؟ آپ اس گھر میں صرف میری کیئر ٹیکر بن کے آئی تھیں۔ اس کی بات نے ہم دونوں کے ہوش اڑائے۔ زید کہنے لگا، یہ خناس تمہارے دماغ میں کس نے بھرا؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ وہ کہنے لگا، جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں۔ ڈیڈ مجھے بتائیں، کیا یہ میری سگی ماں ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سوال کبھی حسن مجھ سے کر سکتا ہے۔ زید کہنے لگا، ہاں ہے تمہاری سگی ماں، یہ سگی ماں سے بڑھ کے ہے۔ وہ کہنے لگا، اس کا مطلب رانیہ سچ کہہ رہی تھی، یہ میری سگی ماں نہیں ہے۔ رانیہ مہرین کی بیٹی تھی، شاید اسی کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ وہیں اس کی ملاقات اس سے ہوئی اور اسی نے حسن کو یہ سب کچھ بتایا۔ میرا دل تھا جیسے چھن سے ٹوٹا ہو۔ میں مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن آج میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی جس بیٹے کے نام کر دی، آج بھی میں اس کے لیے سوتیلی تھی، اور اپنی سگی ماں کے لیے وہ آنسو بہا رہا تھا۔ شاید میں کہیں تھی ہی نہیں، نہ زید کی زندگی میں نہ حسن کی زندگی میں۔ زید نے مجھ سے اولاد اس لیے پیدا نہیں کی تاکہ اس کے بیٹے کے ساتھ میں سوتیلوں والا سلوک نہ کروں، اور آج اس نے کتنے آرام سے کہہ دیا کہ میں اس کی سگی ماں نہیں ہوں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھٹکا۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے۔ کمرے میں حسن شرمندہ شرمندہ سا اندر آیا۔ رو رو کے اس نے بھی اپنی آنکھیں سرخ کر لی تھی۔ میرے پاس آ کے وہ زمین پہ بیٹھ گیا، اپنے دونوں بازو میرے گھٹنے پہ رکھ دیے۔ کہنے لگا، آپ رو رہی ہیں؟ میں نے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، آپ میری سگی ماں ہی ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ آپ میری سگی ماں نہیں ہیں وہ جھوٹا ہے۔ صرف 9 ماہ اپنے وجود میں رکھ کے پیدا کرنے والی ہی سگی ماں نہیں ہوتی، وہ بھی ہوتی ہے جس نے ماں بن کے پالا، جو میرے لیے راتیں بھر جاگتی رہی، جس نے مجھے ماں کہنا سکھایا، جو راتوں کو میرے لیے جاگتی رہی اور پھر میری بیماری میں آنسو بہاتی رہی۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی لڑکیوں پہ جو مجھے آپ سے جدا کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے رانیہ سے شادی نہیں کرنی، کیونکہ اس کی نظر میں آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ شاید وہ رانیہ کو پسند کرتا تھا، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ وہ کبھی بھی مجھے ساس کا درجہ نہیں دے گی، میری عزت نہیں کرے گی کیونکہ میں حسن کی سگی ماں نہیں ہوں، تو شاید یہ بات حسن سے برداشت نہیں ہوئی۔ میں شاید غلط سوچ رہی تھی۔ وہ رو رہا تھا، میرے دونوں ہاتھ پکڑ کے چوم رہا تھا، ابھی بھی لگتا تھا جیسے چھوٹا سا بچہ ہو۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس نے میرے۔ کون کہتا ہے کہ قربانی دی جائے تو اس کا صلہ نہیں ملتا؟ حسن نے میری پسند سے شادی کی تھی، اور ابھی بھی وہ میری ویسے ہی عزت کرتا ہے، محبت بھی ویسے ہی کرتا ہے۔ 2 بچوں کا باپ بن چکا ہے، لیکن ابھی بھی کھانے کی پلیٹ میرے سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ کھانا آپ کے ہاتھ سے کھاؤں گا۔
رشتے محبتوں سے جڑتے ہیں، اور جب محبت پروان چڑھ جائے تو پھر سگا اور سوتیلا نہیں رہتا، بس محبت رہ جاتی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟